أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله. الحمد لله الذي لا يكفر بالحق القائم ولا يحصي نعماء العابدون ولا يؤدي حق المجتهدون الذي لا يدركه بعد الإيمان ولا يعلم أقصى الصفات الذي ليس بصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود خلق الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتلى بالسرور مددا ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا طبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وقاصر حقوقهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وقرآنه الحميد وأصدق القائلين وقول الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. مہینہ تزکیہ نفس ہے. تزکیہ نفس کسے کہتے ہیں؟ ایک طرح انسان کی جسمانی لحاظ سے اسے بیماریاں لاحق ہوتی ہیں. کبھی انسان کے لیے سر درد، کبھی پیٹ درد، کبھی شوگر، کبھی بلڈ پریشر یا کبھی کوئی قسم کی بیماریاں اس بدن کے لیے لاحق ہوتی ہیں. اسی طرح انسان کے روح کے لیے بھی مختلف بیماریاں ہیں. روح کی بیماریاں اس ظاہری بیماریوں سے زیادہ خطرناک ہے. کیوں؟ انسان کی یہ ظاہری جو بدن ہے یہ صرف یہی 60 سال 50 سال زیادہ 100 سال تک ہمارے ساتھ ہے. اس کے بعد اس نے چھوڑ جانا ہے. تو حقیقت انسان کا ہے، حقیقت انسان جو روح ہے. روح جو ہے حقیقت انسان ہے. باقی یہ جسم جو ہے جیسے سواری ہے. اگر آپ کہیں جا رہے ہیں تو آپ کے لیے گاڑی کی ضرورت ہے یا موٹر سائیکل کی ضرورت ہے. اسی طرح یہ موٹر سائیکل کی طرح ہے. یہ بدن ہمارے روح کے لیے ایک سواری ہے. بس اس جسم کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تو پھر حقیقت کیا ہے؟ انسان کا روح ہے. تو روح کے لیے جو بیماری کو بڑھا کرنا ہے، کیوں؟ اس کے لیے وہ اگر بیماری اگر انسان کے اندر ہے تو وہ قیامت تک جو ہے وہ بیماری ہمارے ساتھ ہے. لہٰذا چاہیے کہ اس دنیا میں ہمیں بیماریوں سے اپنے آپ کو دور کرے اور اپنے سے بیماری کو دور کرے. وہ خواہی کی شبت دلے رجوع آئی ہیں دا چیز ربی رون از روح نسی ہیں. کبر و حسد و ظلم و عذاب و غیبت بخل و طمع و حرص ریا ہوگی ہیں. یہ فارسی کا شعر ہے. اس شعر میں 10 بیماریوں کو گر دیا ہے کہ یہ 10 بیماریوں سے انسان اپنے دل کو صاف پاک رکھے. اگر آپ کا دل جو ہے پاک صاف ہو تو آپ کے لیے بیماریوں سے پاک ہونا پڑے گا. کیونکہ قیامت کے دن اگر ہمارا دل مریض اور بیمار اگر ہو تو فائدہ نہیں ہے. جو قرآن کا وعدہ ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. قلب سلیم یعنی تمام بیماریوں سے جب تک پاک صاف نہ ہوگا اسے قلب سلیم نہیں کہہ سکتا. غرور ہے، تکبر ہے. تکبر سب سے پہلا گناہ ہے جو دنیا میں واقع ہوا. کس نے تکبر؟ شیطان ہے. 6000 سال اس نے عبادت کی لیکن آخر میں کیا ہو؟ ہٹ گئے راستے سے، ہٹ گئے.
جب اس سے حکم ہوا کہ آدم کے لیے سجدہ کرو فاسجدوا لآدم فسجد الملائکۃ اجمعین، تمام ملائکہ نے سجدہ کیا، لیکن اب مستقبل وکان من الکافرین، اس نے تکبر کیا، غرور کیا، اس وجہ سے وہ راستے سے آ گیا۔ جب اس سے کہا کہ کیوں تم نے خدا کے حکم پر اس کے آدم کے لیے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو وہ خود کہہ رہا پروردگار خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اور آگ جو ہے وہ مٹی سے آتا ہے۔ خلق مطلب ہے آگ تو ہر چیز کو جلا دیتی ہے، لیکن مٹی دیکھیں آپ مٹی سے آپ کتنی نعمتیں جو ہے حاصل کریں۔ تو یہ غرور اور تکبر ہے، غرور اور تکبر جو ہے سب سے پہلا گناہ ہے۔ لہٰذا فرماتے ہیں کہ غرور نہ ہو، آپ انسان کے لیے غرور سے بچنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ ماشاءاللہ۔ اس کے لیے کس چیز پر انسان غرور کرے؟ کبھی مال و دولت پر غرور آ جاتا ہے، کبھی علم کی کثرت پر انسان غرور کرنے لگا، کبھی خوبصورتی پر انسان غرور کرنے لگا، کبھی اقوام و قوم کی کثرت پر انسان غرور کر جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے جب زلیخا نے کہا یوسف تیری آنکھیں کتنی خوبصورت ہیں، حضرت یوسف نے کہا 3 دن بعد آنا اور میرے قبر میں دیکھا تو سب سے پہلے خراب ہونے والا حال جو میری آنکھیں جو مٹی سے لگ رہی ہوں۔ کس چیز کا آپ غرور کریں گے، تکبر کریں گے؟ یہ 6 فٹ کا انسان آپ اندازہ کریں اس کا کون سا حصہ یہ اعضائے بدن کثافت سے پور نہیں ہے؟ ہر چیز کثافت سے پور۔ ناک بہ جائے تو انسان کو شرم دے گی، ہوا خارج ہو جائے تو پورے ماحول کو خراب ہو۔ اگر 1 دن 2 دن اگر آپ نہ نہائیں تو بدبو سے انسان کو خود تکلیف ہوتی ہے۔ 1 دن آپ مسواک نہ کریں تو اتنی بدبو جو شاید ٹائر واش روم سے بھی اتنی بدبو نہیں آتی۔ انسان یہ پھر بھی تکبر کرے گا، غرور اور تکبر انسان کے لیے کوئی زہر نہیں ہے۔ حضرت نعمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا بیٹا تکبر مت کر، غرور تکبر انسان کے لیے زہر نہیں دیتا بلکہ وہ صرف ذات حدیت کے لیے زہر دیتا۔ کیوں زہر نہیں دیتا؟ کہا کہ انسان جو 3 مرتبہ ماہ میں پیشاب سے گزر کر اس دنیا میں آیا ہو اس کے لیے تکبر زہر نہیں دیتا۔ 1 تناسل میں پتا سے، 2 تناسل میں ماں سے وہ باہر آئے، اس کے لیے کوئی تکبر دے دیتا ہے نہیں۔ امیر المومنین نے کیا فرمایا اولھا جوفا وآخرھا جیفا واوسطھا حمل العذرا۔ انسان تمہیں تیری حقیقت تو یہ ہے کہ تمہاری ابتدا جو ہے وہ گندیدہ اور نجس پانی ہے جس کا نام لیتے ہوئے ایک انسان کو شرم محسوس ہوتے، اور تمہاری انتہا جو ہے وہ مردار ہے، ایسا ہوگا جسے اگر آپ اس کے ناخن کو جا کر آپ چھوڑے تو جب تک گزرا غسل نہ کرے اس نے بس مجھے نہ کرے وہ پاک نہیں ہوتا۔ لیکن اگر کوئی دوسرا حیوان یا مردہ ہے، کوئی بھینس یا کوئی بکرا یا کوئی حیوان اگر مر جائے مردار ہو جائے اسے آپ ہاتھ لگائے تو غسل کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن اگر آپ اسے ہاتھ تو بولے تو آپ پاک ہو جائے۔ لیکن انسان اتنا نجس کہ جب تک اس کو چھوڑنے والا جب تک غسل نہ کرے تب تک پاک نہیں ہوگا۔ مولا کا فرمان ہے۔ پھر اس کے بعد یہ دنیاوی زندگی کیا ہے؟ یہ دور جو ہے وہ حامل رہتا ہے، کثافتوں کو دیکھ کر چلتے پھرتا ہے وہاں۔ پھر اس انسان کو جسے اشرف المخلوقات بنایا، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود نازی فتبارک اللہ احسن الخالقین جو کہا فرمایا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب وہی جو اس کا روح ہے انسان، حقیقت انسان ہے۔ بس غرور اور تکبر انسان کے لیے زہر نہیں دیتا۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ پھر میں مختصر موضوع تو بہت گزاری ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ علاج یہ ہے انسان تواضع۔ تواضع ہر عمل میں تواضع ہے، متواضع ہو، اپنے آپ کو سب سے کم تر سب سے پستر سمجھے۔ اگر انسان اس مقام پر پہنچے سمجھ لو وہ مقام جو ہے وہ مقام بلند والا پہنچے۔ اگر آپ اور ہم باقی سب کو اپنے سے بہتر سمجھیں، مثال کے طور پر اگر ہم کہیں ہم مولوی ہیں تو ہم دوسروں کو جاہل سمجھیں، بہت خطرناک ہے۔ یہ ہر چیز کا مثال کے طور پر اگر ایک عالم دین یا اگر ایک طالب علم اس لیے دینی تعلیم حاصل کرے کہ لوگ میری عزت کریں گے، مولوی صاحب کی علامہ صاحب کی لوگ میری عزت کریں گے، اس نیت سے اگر وہ دینی تعلیم حاصل کرے تو وہ جہنمی ہے۔ اب آپ نے ہم میں سے کون عزت کے وہ نہیں، ہر کوئی عزت چاہتا ہے، لیکن اگر آپ اور ہم نے
اس لیے آپ اور ہم نے دینی تعلیم حاصل کی کہ آپ لوگ ہماری عزت کریں تو جہنم پھر کیوں پڑھے اپنے دینی تعلیم؟ اس لیے کہ آپ اور ہم خود دین کو سمجھیں، خود دین کو پڑھیں اور دوسروں تک دین کو پہنچائیں، بس یہ نیت خالص ہو۔ اس کے علاوہ جی ہم مقرر بنیں گے، ناظر بنیں گے، پیسے کمائیں گے، او بھائی انشاءاللہ پیسہ تو خدا کو دے گا، لیکن آپ اور ہم نے نیت جو ہے نا خالص کرنے طالب، نیت خالص ہو۔ نیت کیا خالص ہے؟ نیت خدا کے لیے ہم دین کو سمجھیں گے، اور انشاءاللہ اگر ہم خود کچھ سمجھ سکیں تو دوسروں تک یہ دین کو ہم نے پہنچانا ہے۔ لہذا تواضع ایک مثال انشاءاللہ آپ کو ملتا ہے، آپ کو بتا کہ آپ کو خستگی ضرور ہو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب وہ حضور پر گئے، اس وقت خدا تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی موسیٰ کل جب واپس آئیں گے تو اس وقت ہم میں سے کسی نکمے کو جو ہے ساتھ لے کر آئے۔ وعدے کا کیا ہے؟ دوسرے کے جب کھانے کا وقت آیا تو حضرت موسیٰ نے لوگوں میں ڈھونڈنا شروع کیا، کیونکہ ہر معاشرے میں مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ نمازی ہوتے ہیں، کچھ بزرگ ہوتے ہیں، کچھ جاہل لوگ ہوتے ہیں، یا کچھ بے نمازی ہوتے ہیں، کچھ شریف لوگ ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ کس کو لے جائے، جس کی طرف بھی آپ کا ارادہ بنتا، لیکن پھر ان کے نمبر وغیرہ کیا ہوتا؟ یہ تو ہماری نظر میں جو ہے مثال آپ سے نکل دیتے ہیں، لیکن تیری نظر میں پتہ نہیں اس کی کیا طرف نہیں ہوگی، تیری نظر میں اس کی کیا قدر قیمت ہوگی، کیا ہوگی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معلوم میں سے کوئی بھی نہیں ہے، اپنے موسیٰ کو نہیں معلوم ہے جو موبائل پر ڈائریکٹ خدا سے بات کرتے ہیں۔ ابھی سمجھ جاتے ہیں موسیٰ کلیم اللہ، کلیم اللہ ہے کلام کرنے والا، ڈائریکٹ خدا سے بات کرنے والا۔ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم کو کوئی بات سمجھ رہے ہیں، موبائل پر ڈائریکٹ خدا سے بات کر رہے ہیں، تو یہ اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، موبائل سے کہ ڈائریکٹ بات کرنے والا وہی ہوگا۔ ابھی ہم کو ڈائریکٹ بات کرتے پتہ نہیں لگتا دنیا کے کسی کو ایسے کچھ وہ موسیٰ جو کلیم اللہ ہے اسے کوئی آدمی نہیں ملا، اپنے سے نہیں پڑھتا۔ پھر راستے میں جاتے ہوئے ایک سامی کتے کو دیکھا، سوچا کہ اسی سامی کتے کو لے جاؤں، کیونکہ وعدہ تو کر ہے، اسی سامی کتے کو لے کر کروں۔ پھر سوچا پروردگار اس کے اوپر کوئی تکلیف نہیں، اس کے اوپر کوئی حکم نہیں، میں کیسے اس کو اپنے سے کم کر سکتا؟ اللہ موسیٰ خالی ہاتھ چلے گئے، وہاں پہنچے جب اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ جو وعدہ کر کے گئے تھے، انہوں نے کہا پروردگار میں نے اپنے سے کم تر کسی کو میں نے نہیں پا سکا۔ اس وقت خدا کی طرف سے ہدایت، موسیٰ اگر اسی ذاتی کتے کو بھی اگر لے آتا نا تو تمہیں منصب نبوت سے ہٹا دینا۔ یہ موسیٰ کا امتحان ہے، اگر اسی ذاتی کتے کو بھی اگر تو ساتھ لے کر آتا تو تمہیں منصب نبوت سے تمہیں ہٹانا۔ لہٰذا تواضع سب سے پہلا اور سب سے اولی شرط ہے انبیاء اور اولیاء کے لیے، لہٰذا تواضع جو ہے بہت ضروری ہے عزیزو۔